لیکن سبحان اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ پیغام ہے آج کی عورتوں کے لیے، سارا مال عطا کر دیا، سارا مال پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں، اور ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جیسا وقت رہا، جیسا دور رہا، ملکہ عرب، ناز و نخروں کے تلے جانے والی، کثیر مال رکھنے والی وہ خاتون شاب ابی طالب کے اندر دنیا نے دیکھا کہ وہ پتے کھا کے گزارا کر رہی ہیں۔ ہو عرب کی امیر خاتون، لیکن سارا مال حضور پہ قربان کر کے شاب ابی طالب کے اندر سوکھے پتے کھا کے اپنا پیٹ پال نہیں ہے۔ یارو وفا اس کا نام ہے۔ اور ساری زندگی کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا، کبھی بھی کہ میں تو اتنی مالدار تھی، یہ کیا ہو گیا، کبھی بھی شکوہ نہ کیا۔ کیا کچھ ہوا، کبھی شکوہ نہ کیا۔ آج میرے عزیز ہم لاکھوں کما کے گھر پہ لے آئے، آج ایک شوہر بڑی قربانیاں دے رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں، کبھی اپنوں سے بڑوں کی باتیں سنتا ہے، کبھی اپنے افسروں کی باتیں سنتا ہے، ہر افسر سے بڑا افسر ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے، پر دنیا سے لڑ کر ایک شوہر مال کما کے لا رہا ہے، کبھی حلال طریقے سے، کبھی حرام طریقے سے، کہ میرے بچے بھوکے نہ مریں، میری بیوی کو تنگی نہ ہو۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر کبھی دکھ کا وقت آ جائے، کبھی غریبی کا وقت آ جائے، تو بیویاں ناشکری کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں کہ آج تک کچھ سے ملا ہی کیا ہے مجھے۔ یہ ہر گھر کی بات ہے، آج تک ملا ہی کیا ہے مجھے، تمہیں دیا ہی کیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنا ہی مال سارا خرچ کر کے ساری زندگی کبھی شکوہ نہ کیا، پتے کھا رہی ہیں۔ آج کوئی ہے جو کہتا ہو کہ میں نے پتے کھائے ہیں بھوک کی وجہ سے؟ ایسی خاتون، ایسی بیوی اللہ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیسی خدمت گزار ہیں، سبحان اللہ۔ توجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر ہے حضور کی جب آپ کا نکاح ہوا۔ کتنی؟ حضور کی 25 سال عمر ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال ہے حضور سے جب نکاح ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جب اعلان نبوت یعنی 40 سال کی عمر کے قریب تھے، تو حضور کا غاروں کی طرف آنا جانا کافی ہو گیا تھا۔ 7 دن، 14 دن، 21 دن یا مہینہ، یہ مختلف ایام تھے حضور غار ہرا میں، اور مختلف غاروں میں، زیادہ تر حضور غار ہرا میں تشریف لے جاتے۔ اور جب حضور نے جانا ہوتا، کبھی حضور ساتھ میں تھوڑا سا جو لے جاتے، کبھی حضور ساتھ میں ستی لے جاتے۔ اس طرح حضور مہینہ غار ہرا میں رہتے، اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، مراقبے کرتے، کیونکہ پتہ تھا 40 سال کی عمر ہونی ہے، رب نے مجھے اپنا پیغام سنانا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب جب جانا ہوتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ اب کی بار کتنے دنوں کے لیے جانا ہے؟ تو کبھی حضور کہتے کہ ہفتے کے لیے جانا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ روایتوں میں آتا ہے کہ 1.5 ہفتے کا کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی تھی۔ اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یار 1.5 ہفتے کا کھانا غار ہرا میں، لوگ کہتے ہیں عجیب باتیں کرتے ہو، فریج ہے نہیں، ٹھنڈا ہے نہیں، تو کھانے میں تو خراب ہو جانا ہے، کھانے میں تو یار حضور وہ ہیں جو خراب چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھلا کھانے میں کیسے خراب ہونا ہے؟ حضور تو وہ ہے خراب چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کھانے میں کیا خراب ہونا ہے؟ 1.5 ہفتے کا کھانا تیار ساتھ میں دے دینا۔ لیکن فکر پھر بھی ہوتی تھی حضور غار ہرا میں، جن لوگوں نے غار ہرا کا سفر کیا ہے، ایک ٹائم میں تو عقل ٹھکانے آ ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نوجوان آدمی جب نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر جب موقع ملے وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے تو بڑی سعادت حاصل کر لی، بس اب تو بس میں نیچے سے ہی سلام عرض کر لوں گا،
एक मरतबा इतना सफर, और हजरत खदीजत कुबरा 1.5 हफ्ते का खाना देने के बाद भी चैन नहीं आता, रोजाना ताजा खाना तैयार करके गारे हिरा पे जाती, हुजूर की बारगाह में पेश करती। यह है वफा अपने शौहर के साथ यार, यह है खिदमत अपने शौहर की। और फिर अल्लाह अजर कैसा देता है जब इस दिल से अपने इन शौहरों की खिदमत की जाए। ये शौहर बड़े मुकर्रम है अल्लाह के नजदीक, इसलिए नहीं कहा गया कि अगर मेरी शरीयत के अंदर सजदा ताज़ीम इजाज़ होता तो मैं हर बेटे को यह हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। ऐसे नहीं अल्लाह ने मकाम दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा खाना लेके गारे हिरा में आ रही हैं, जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह जरा देखे कौन आ रही है, कहीं ये खदीजा तो नहीं। हुजूर ने आंखें फेरी, हुजूर ने देखा कि हाँ जिब्रील खदीजा है। कौन है? अब सारी खिदमत का सिला मिल रहा है हजरत खदीजा को, सारी वफाओं का सिला मिल रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह खदीजा तो नहीं। हुजूर ने फरमाया हाँ जिब्रील खदीजा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे जलील ने भेजा है। कहा क्या कहते? कहा या रसूल अल्लाह आपकी बीवी आपकी ज़ोजा जब आपके पास आ जाए अपनी ज़ोजा खदीजा को मुझ रब का सलाम कह देना है, मुझ रब का सलाम कहें। क्या खदीजा अल्लाह आपको सलाम कह रहा है। और जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जब आप रब जलील का सलाम भेज रहे हो तो आका मुझ जिब्रील का भी सलाम फरमा दीजिएगा, मैं भी इस मौके पे दबाना नहीं चाहता। इस तरह मकाम मिला हजरत खदीजतुल कुबरा को। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होता था कि मैं पास बैठी होती। उम्मुल मोमिनीन भी सय्यदा आयशा भी महबूब रसूल की महबूबा बीवी है, इनका भी अपना शान है, हुजूर की सारे अज़वाज का अपना शान। हजरत आयशा फरमाती कि मैं हुजूर के साथ बैठी होती, अक्सर ऐसा होता कि हुजूर हजरत खदीजा के जिक्र को छोड़ देते, खदीजा 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 ही करते रहते। हुजूर कहते कि फिर एक दफा मैंने अर्ज कर ही दिया, यह हसद नहीं है, ये भी अपनी ख्वाहिश है, एक मोहब्बत है। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या कायनात में सिर्फ औरत खदीजा ही थी? क्या आपकी और बीवियां नहीं? आका इतनी मोहब्बत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या आयशा अल खदीजा तो कानत कानत, खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा 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 ही थी। हाँ उस जैसी कोई खातून नहीं है। या रसूल अल्लाह ऐसी क्या बात है? फरमाया वफा की कहकर थी, हाँ मुहसिना थी, मोमिना थी, मुशरिका थी, मोहब्बत करती थी मुझ रसूल से। और आयशा उसने मुझे तब माना जब सब मेरा इनकार कर रहे थे, उसने मेरा साथ तब दिया जब सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और जो जुमला हुजूर ने फरमाया, फलक की निगाहों ने भी हजरत खदीजतुल कुबरा की शान देखी। यार मैं जुमला कहूं तो अगर पसंद आ जाए तो हजरत खदीजा की शान पे आपने बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह, बा खदीजा की अज़मतों को सलाम, तेरे इस दुनिया में जाने के बाद शान तेरी है, अज़मत तेरी है, और बयान मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। क्या शान है खदीजा की, शान खदीजा बयान कर रहे मेरे आका। यार जिस पूरी कायनात मोहम्मद मोहम्मद करती है, मगर मेरे आका खदीजा खदीजा कर रहे हैं, मेरे आका खदीजा खदीजा करते हैं। कहा आयशा मैं उस बीवी का, उस खातून का क्यों ना नाम लूं जिसने मुझे औलाद दी है, जिसने मुझे। और उम्दतुल कारी के अंदर मिलने वाली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जुमला लिखते हैं, वो जुमला आशिकों के दिलों को छूता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि कारी फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आया आयशा, मैं ऐसा कहूंगा लेकिन आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, आया आयशा मैं उस खदीजा के चर्चे क्यों ना करूं
جس نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. میں اس خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں جس نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. اب جملہ سنیے یارو، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں جو پلے وہ جنت عورتوں کی سردارہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا کی گود میں پلے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین علیہ ہے. وہ حسنین ہے، جیسی شان فاطمہ کی ہے ویسی شان خدیجہ کی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی کسی عورت سے نکاح نہیں کروایا. اور اسی طرح جب حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، آقا نے فرمایا اے علی، جب تک تمہارے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے تب تک تم نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کائنات میں نہ کوئی خدیجہ کی شریکہ ہے نہ کوئی فاطمہ کی شریکہ ہے، نہ کوئی خدیجہ کی شریکہ ہے اور نہ کوئی فاطمہ کی شریکہ ہے. دوسرا جملہ سنیے، اس لیے کہ اس کائنات میں نہ کوئی خدیجہ جیسی خاتون ہے نہ کوئی فاطمہ جیسی خاتون ہے. اور سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو محبتیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں مقام عطا کیا، یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق غار حرا کے اندر 3 دن 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے تنہائی میں. کتنے دن؟ 3 دن 3 دن 3. تو جب بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے یہ اعزاز حضرت ابوبکر کا، یہ کہا جاتا ہے کہ تنہا 3 دن 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے. حضرت ابوبکر تو 3 دن 3 راتیں رہے. اے ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ 25 سال میرے نبی کے ساتھ تنہائی میں رہی ہے. 25 سال تنہائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وقت گزارا ہے. عزیز نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ مقام عطا کیا ہے. پوری کائنات میں تا قیامت میرے نبی کی جتنی بھی نسل چل رہی ہے، نبی پاک کی جتنی بھی آل ہے، آسان لفظوں میں کائنات میں جتنے بھی سید ہیں، ان سب سیدوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد عطا کی ہے. اور 10 رمضان المبارک ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا. بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا. اے فاطمہ، بابا جان کے پاس جائیں اور جا کر عرض کریں یا رسول اللہ میرا وقت قریب ہے، اپنی کملی والی چادر عطا کیجیے. اپنی چادر عطا کریں. خدیجہ چاہتی ہے کہ جب خدیجہ اس دنیا سے جائے تو آپ کی چادر میں لپٹ کر جائے. آپ کی کیوں محدثین نے ایک جملہ لکھا، کہا اس کی وجہ یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عقیدہ تھا کہ خدیجہ کا آسرا اس دنیا میں محمد ہے. خدیجہ کا آسرا اس دنیا میں اور قیامت میں بھی آسرا محمد ہی ہوں گے. اس لیے کہا کہ یہ چادر مجھے دیجیے، جب میں قبر میں جاؤں گی آپ کی چادر دکھاؤں گی تو فرشتے، میں عام خاتون نہیں، میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں.
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.